إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. سورہ کوثر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلا لفظ ہے انا، اس کو دو رنگ سے کوٹ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ ایک ہی لفظ کے اندر کئی قاعدے موجود ہیں، جس میں سب سے پہلے اگر آپ کو یاد آئے تو لفظ انا کے اندر نون تشدید والا ہے، جس کا مطلب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نون ساکن اور نون زبر نہ، نون تشدید برابر ہے نون ساکن اور نون زبر نہ کے، یعنی کہیں نہ کہیں دو نون ہے، اور نون پر تشدید ہو تو ہم اس کو غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی ناک میں آواز کو روک کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اس آواز میں آواز کا ناک میں رکنے کو تشدید کہتے ہیں، اور اسی صورت یا اسی لفظ کے اندر نا میں آپ الف مدہ دیکھ رہے ہیں، اور اس الف کے بعد حمزہ ہے۔ اس کی تفصیل ہم پچھلی کئی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر الف مدہ یعنی الف سے پہلے زبر ہو، جو انا میں الف سے پہلے نون پر زبر ہے، الف مدہ ہے، صرف الف واو اور یا کو ہی کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو یہاں پر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے فوراً بعد ایک حمزہ بھی ہے، جس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک خاص قسم کا مد ہے، مد منفصل، جس کو ہمیں زیادہ کھینچ کر پڑھنا ہے، 4 to 5 کاؤنٹس۔ مد جائز بھی اس کو کہتے ہیں، اور یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دو باتیں سمجھ میں آئیں کہ غنہ اور مد۔ ان اس طرح پڑھیں گے۔ پھر اعطینا میں الف یا حمزہ اور عین کی آواز کچھ ملتی جلتی ہے، لیکن دونوں کے مخرج الگ ہیں۔ عین کو درمیانی حلق سے ادا کرتے ہوئے، کیونکہ بعض لوگ عین کی ادائیگی نہیں کر پاتے ہیں، اس کا خیال رکھنا ہے۔ ود کلیئر عین ساؤنڈ کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے۔ اور پھر یہاں پر اس سلائیڈ کے اندر طوا آپ دیکھ رہی ہیں، اس کو ایک ساتھ ہم دکھاتے ہیں آپ کو۔ طوا، حرف طوا موجود ہے، اور طوا جو ہے وہ تا کے مخرج جیسا ہے، لیکن اس کو ہیوی ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تئی، اگر تئی پڑھا تو یہ غلط ہوگا، طوئی خیال رکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعطی، اور پھر اس کے بعد ایک یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے۔ تختی نمبر 5 حروف لین میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، کہیں پر بھی قرآن مجید میں یا ساکن آئے اور اس سے پہلے زبر ہو، اس کا مطلب ہے یا لین۔ یا لین اگر درمیانی لفظ میں ہے تو اس کو جلدی نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کی دو آوازیں ہیں اے اور ای۔ اے آواز سے بچیں جو مجہول ہے، اور ای آواز سے پڑھیں جو معروف اور ٹھیک آواز ہے۔ اعطینا، اعطینا، طوئی، تینا اور طوینا۔ پھر بعض لوگ اس میں بھی غلطی کرتے ہیں، جو نون ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے بعد میں، اعطینا نقل کوثر اس طرح پڑھتے ہیں، نقل کوثر، اس کو نقل کوثر نہ پڑھ کر ناکل کوثر پڑھنا ہے، یعنی کھڑا زبر کی رعایت کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
أعطيناك الكوثر ثر سا کی تفصیلات آپ جانتی ہیں، اس کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں اور اس انداز سے پڑھیں کہ زبان کی کچھ نوک اوپر کے دانتوں کے سرے کو ٹچ کرے۔ کوثر میں ایک قاعدہ واولین کا بھی ہے، واولین بھی ہم تختی نمبر 5 میں پڑھ چکے ہیں۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے اگر یہ درمیانی لفظ میں ہے، اور واو ساکن سے پہلے زبر یعنی واولین، اس کی دو آواز ہیں، ایک ٹھیک اور ایک غلط، معروف اور مجہول۔ مجہول آواز او ہے کوثر، اور معروف آواز او ہے کوثر، کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أعطيناك الكوثر۔ تا کی تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پر جب ہم رکتے ہیں تو ایک فورس سکون آتا ہے۔ فورس سکون وہ وقف یا جزم یا سکون ہے جو حرفوں میں حرکات میں موجود تو نہیں ہے، لیکن رکتے وقت یا اس کو ساکن کر کے پڑھا جائے۔ مثال کے طور پر یہاں کوثرا لکھا ہے اور را زبر را، لیکن جب رکتے ہیں تو ایک فورس سکون کے ساتھ، ایک عارضی سکون کے ساتھ، ٹیمپریری جزم کے ساتھ کوثر پڑھتے ہیں۔ تو خیال رکھیے اس بات کو، جب را پر جزم آئے تو اس را کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے، اسی سلائیڈ میں ہمیں دیکھنا ہوگا، اگر را پر جزم آئے، اگر وہ ٹیمپریری جزم ہے تو پھر ہم دیکھیں گے اس سے پہلے کیا ہے۔ اس سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہیوی ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے، زبر پیش ہوگا تو موٹا، ثور، ثور مطلب ساؤنڈ آف را جو ہے وہ ہیوی ہوگی، کوثر اس طرح۔ اور ہیوی کی آواز جو ہے کچھ او مشابہ ہوتی ہے، آ جو ہوگی وہ لائٹ ساؤنڈ ہے، اور او ساؤنڈ جو ہے وہ ہیوی ساؤنڈ آف را یا کسی بھی لیٹر کی بھاری آواز کو کہہ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 2 کے اندر ہے صاد فصل، اکثر پڑھنے والے اس کو فصل سین جیسی آواز کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ دونوں کا مخرج، دونوں کی آوازیں کافی حد تک ایک جیسی ہیں۔ فرق آپ سب جانتے ہیں کہ سین کو باریک لائٹ ساؤنڈ کے ساتھ اور صاد کو موٹا ہیوی ساؤنڈ کے ساتھ، فصل۔ اور اس میں ایک بات کا خیال رکھیے کہ یہاں سی ٹی کی آواز بھی شامل ہونی چاہیے، فصل، فصل، فصل اس طرح پڑھیں گے تو معنی بھی بگڑ سکتے ہیں، حرف تو بدل ہی گیا جو ایک بڑا گناہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فصل رب، رب اگین را کے اوپر زبر ہے، را پر زبر ہو یا پیش ہو تو موٹا، را ساکن ہو اس سے پہلے زبر پیش ہو تو موٹا، تو یہاں پر را کو موٹا پڑھیں گے۔ فصل لربک ون، اس نون کو اگر آپ دیکھیں گی، ون کے نون کو، تو یہ نون کی کئی قسمیں ہیں، جہاں اگر یہاں دیکھیں تو یہ نون ساکن ہے یا جزم والا نون ہے۔ نون پر جزم ہو تو پھر اس نون کے 5 قاعدے ہوتے ہیں، اس کے اپ کمنگ لیٹر کو یا اس کا جو بعد میں آنے والا حرف ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اس کی مناسبت سے۔ اب یہاں پر ان 5 میں سے کون سا قاعدہ ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ ون نون ساکن کے بعد حرف ہا ہے جو ایک تھروٹ لیٹر ہے، حروف حلقی ہے۔ عام طور پر ہم یہ ان حروف کے مخارج ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں سے ابھی کچھ باقی ہیں، لیکن ہا کا مخرج ہم نے پڑھ لیا ہے، اور ہا کا مخرج مڈل تھروٹ ہے، درمیانی حلق سے ہا ادا ہوتا ہے۔ اور نون ساکن اگر ون حر میں آپ نون ساکن کے بعد دیکھیں گے تو یہی لیٹر حروف حلقی موجود ہے، جس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ اگر نون ساکن حرف حلقی ہا کے سے پہلے ہو یا پھر نون ساکن کے بعد حرف حلقی ہا ہو
تو اس نون ساکن کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کلیئر ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں. ون کلیئر ساؤنڈ کیا ہے یہ؟ یعنی زبان کی نوک ٹپ آف دا ٹنگ ٹچ کرنی چاہیے آپ کے اوپر کے سامنے کے دو دانتوں سے. اس فگر میں آپ سمجھ سکتی ہیں ون 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 اوپر کے تالوں سے، سوری جو ہارڈ پیلٹ ہے وہاں سے زبان کی نوک کو ٹچ کرنا ہے، تو یہ کلیئر ساؤنڈ آف نون کہلائے گی. اچھا، یہ ایک عام بات ہے اور اس میں عام طور پر لوگ غلطی نہیں کرتے، لیکن اس کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ کچھ کمبینیشنز ایسے ہوتے ہیں لیٹرز کے اندر کہ وہاں پر نون لکھا ہونے کے باوجود ہم اس کو کلیئرلی پروناؤنس کر نہیں پاتے ہیں یا کرتے نہیں ہیں. ایسی بھی کچھ کمبینیشنز آپ دیکھیں گی. اس لیے یہ جان لیجئے کہ اگر کنڈیشن نمبر 1 اگر نون ساکن ہے، نون اگر زبر زیر پیش کے ساتھ ہے تو اس کو نہیں دیکھیں گے. اگر نون ساکن ہے، نون کے اوپر جزم ہے، اس کے جسٹ آفٹر میں ہا حروف حلقی ہا ہے، تو اس کو کلیئر ساؤنڈ آف نون کے ساتھ پڑھیں گے ون ون. اور اسی کو عربی میں اظہار کہتے ہیں، اور اس کا قاعدہ انشاءاللہ اگلے سبق میں جو ہمارا سبق نمبر 9 ہے نورانی قاعدے کا، اس میں مزید مثالوں کے ساتھ پڑھیں گے. تو یہاں پر ون، پھر حر، ہا کو درمیانی حلق سے ادا کرتے ہوئے ون حر. جب آپ را کو دیکھیں گے اسی آیت کے آخر میں، تو را جو ہے وہ ساکن ہے، اور اس سے پہلے اگر دو باتیں ہوں زبر یا پیش ہو تو اس را کو ہیوی پڑھنا چاہیے. اگر ہم اپنے لفظ ون حر کی بات کریں تو را ساکن ہے جو پہلے ہی سے ساکن ہے. ایک فورس سکون ہوتا ہے، ایک اوریجنل سکون ہوتا ہے یا حقیقی سکون ہوتا ہے. یہاں پر یہ پہلے سے ہی سکون ہے، جزم ہے. تو اگر کوئی بھی را ایسی مل جائے جس کو یا تو جزم دیا جا رہا ہے یا اس پہ پہلے سے جزم ہے، تو اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہے تو اس کو موٹا ہیوی ساؤنڈ کے ساتھ بول پڑھتے ہیں. چونکہ یہاں زبر ہے اس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے ون حار ون حار. یہ اتنی معمولی سی آوازیں ہیں کہ اگر آپ ایڈ آن کرتے ہیں تو آپ کی تلاوت میں فرق آتا ہے. ایک تو ٹھیک ہوتی ہے تلاوت، اور الفاظ بھی اچھے اور عربی ایکسنٹ کے ساتھ سنائی دیتے ہیں، اور جس کا حکم بھی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اچھی قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے، اچھے انداز سے نہ پڑھے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. اور آخری آیت کے آپ اندر دیکھیں گے، یہ صورت بھی لفظ انا سے شروع ہوئی تھی اور آخری آیت بھی انا. دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں نا کھنچ رہا تھا، یہاں نہیں کھنچ رہا ہے. یہاں البتہ غنہ ضرور ہوگا. اور ایک فرق اور آپ اگر دیکھیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت کے شروع کا لفظ دونوں طرف سے کھنچ رہا تھا، الگ الگ طریقوں سے، ان غنے کے اعتبار سے، نا مد کے اعتبار سے، ان غنہ کے اعتبار سے اور نا مد کے اعتبار سے. اور آخری آیت کا انا وہ صرف غنہ کے اعتبار سے کھنچ رہا ہے یا غنہ ہو رہا ہے. انا اس کو جلدی سے پڑھیں گے کیونکہ ہم تختی نمبر 3 میں پڑھ چکے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، ان کو تھوڑا بھی نہ کھینچیں. معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. تو یہاں تو مجہول کا اشکال پاسبلٹی نہیں ہے، تو بہرحال ان غنہ تو کرنا ہی ہوگا. پھر اگلا لفظ ہے، اور کیوں کرتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ جس نون پر تشدید ہو وہ تقریباً 2 نون ہوتے ہیں، اور جہاں تشدید یا 2 نون جمع ہو جائیں وہاں پر ناک میں آواز کو روک کر پڑھتے ہیں، جسے ہم غنہ کہتے ہیں. اگلا لفظ ہے شانی اکا.
جس کو زیادہ تر لوگ شانی یکا پڑھتے ہیں، یعنی وہ ساؤنڈ آف حمزہ کو ساؤنڈ آف یا سے ایک چینج نہیں ہوتا، ان کا انٹرچینج ہوتا ہے، کہاں کیسے بدل جاتا ہے کہ ریسائٹر کو بھی نہیں پتہ چل رہا اور لسنر کو بھی نہیں پتہ چل رہا، پڑھنے والے کو بھی اندازہ نہیں ہوتا، بہت اسموتھلی بہت آسانی سے وہ چینج ہو جاتا ہے، جو ایک سخت گناہ ہے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھنا۔ جب ہم نے یہ بات پڑھی کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھنا تو ہمیں بڑا عجیب لگتا تھا کہ ایسا کوئی کیوں کرے گا، معلوم ہونے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود بھی وہ اس طرح، شاید ان کی آوازیں ایسی ہیں، یا پھر شاید ہماری اردو کے حساب سے ہمارا ازمپشن ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ یا ہے اور معلوم بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کو خیال رکھیے کہ اگر آپ نہیں پڑھتے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کے آس پاس لوگ پڑھ رہے ہیں تو ان کو ٹھیک کر دیجیے۔ شانی اکا، ساؤنڈ آف آ، کیونکہ یہ حمزہ ہے۔ حمزہ کی تفصیل ہم نے سبق نمبر 2 میں پڑھی تھی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ حمزہ کی 3 شکلیں ہیں، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں، اور حمزہ کی ایک اپنی شکل ہوتی ہے، اگر آپ اسے بھی ملا لیں تو 4 شکلیں ہیں۔ تو یہاں حمزہ اپنی شکل میں موجود ہے، تو یہاں تو غلطی کا ہونے ہی نہیں چاہیے، کوئی وجہ نہیں بنتی ہے کہ کوئی اس کو یکا پڑھے۔ شانی اکا، ہول، ہول، ہول میں آپ دیکھیں گی واو کے بعد ایک الف ہے اور اس کے بعد لام ہے، تو یہاں پر اس الف کو صرف لکھا گیا ہے ہمارے اس ٹیکسٹ میں جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے، چونکہ یہ عربک ٹیکسٹ ہے، عربک ٹیکسٹ سے انسپائر ہے، اس لیے یہاں پر ایک الف کے اوپر ایک سواد کی طرح کہیے یا پیش کی طرح ایک سائن آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہوا کو الگ پڑھتے ہیں اور الابتر کو الگ پڑھتے ہیں تب تو وہ الف حمزہ بن جاتا ہے، الابتر یعنی پڑھا جاتا ہے، اور اگر آپ ملا کر پڑھتے ہیں ہوا الابتر تو پھر وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، اس کو نہیں پڑھتے۔ لیکن ہم یہ کیوں ہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ الگ پڑھتے ہیں اور الگ نہیں پڑھتے، کیونکہ یہاں تو کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ آپ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ آپ کو ملا کر پڑھنا ہے۔ تو یہاں یوں سمجھ لیجئے کہ اس الف کو لکھا تو گیا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ اب یہ کیا ہے، لکھا گیا تھا پڑھا نہیں جاتا؟ ویسے تو اس کی تفصیلات ہم بعض قاعدوں کے حساب سے سبق نمبر 25 اور بعض میں سبق نمبر 27 ہے، وہاں پر تفصیلات پڑھیں گے۔ ابھی فرسٹ انفارمیشن آپ کے لیے یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر 3 حروف ایسے ہیں جو لکھے تو گئے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے، اور وہ ہیں الف، یا، واو۔ اس میں سے ایک آپ الف کو دیکھ رہے ہیں۔ عام طور پر الف کو ہم جب چھوڑتے ہیں، جب نہیں پڑھتے ہیں، جب اس کے فوراً بعد ہم زہ آیا ہو۔ کوئی ہمیں ڈھونڈ کر بتا سکتا ہے کیا یہاں کوئی حمزہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ پلیز کوئی بھی، کیا آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے؟ مائک آن کر کے بتائیے۔ کیا ہول ابتر میں کسی کو، ہول ابتر کے اندر کسی کو حمزہ دکھائی دے رہا ہے؟ کوئی پہچان سکتا ہے کیا؟ شاید نہیں، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں حمزہ وہ بھی ہے جس کے اوپر جزم ہے، زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ایون جزم بھی اگر الف کے اوپر ہے تو وہ حمزہ ہے۔ اب پہچانیے پلیز، پوری ہم نے ہنٹ دے دی ہے۔ یہاں پر ہول ابتر میں حمزہ کون سا ہے؟ الف والا ہول ہول ابتر، ویسے یہاں پر ابتر، زبر لکھا ہوا ہے ابتر کے اوپر، شاید آپ کو اس سرکل کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہاں آپ دیکھ سکتی ہیں ابتر، جی یہاں پر حمزہ مثلاً با لام زبر الف، جی جی، حمزہ با زبر اب اور تا زبر تا، تر، را پہ شروع اب ترو، جب رکتے ہیں تو اب تر۔ تو
بہرحال، اور آخری قاعدہ اس کا یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، لیکن اس سلائڈ کے اندر تو کوئی را ساکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آخر میں را ہے اس کے اندر ایک فور سکون ہے، سکون عارضی ہے، یا رکنے کے وقت اس پر جزم یا سکون آتا ہے، اس کو ساکن پڑھتے ہیں۔ اب چاہے اصلی سکون ہو یا عارضی ہو، اگر سکون ہے اور اس سے پہلے اگر زبر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ اب او ساؤنڈ آف او کے ساتھ میں، ساؤنڈ آف او کے ساتھ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شانئک هو الابتر۔ اب با میں بھی ایک بات رہ گئی، با کے اوپر جزم ہے، قلقلہ ہوگا۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، اور اس کی تفصیلات ہم بہت اچھی طرح پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ جب ان 5 حروف پر جزم ہوگا تو ایک آواز لوٹتی ہوئی سنائی دے گی جس کو قلقلہ کہتے ہیں، اور با کا قلقلہ یہ ہے کہ دونوں ہونٹوں کو ٹائٹلی جوائن کر کے ملا کر پھر کھولیں، اب اب تر، اس طرح۔ یہ آج کی صورت کی تفصیلات تھی، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی سب کو۔ اب آپ لوگ ہمیں یہ بتائیے، آپ کا کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ لوگ ہمیں بتا سکتی ہیں۔ کسی کا کوئی سوال ہے؟ اچھا، سمجھ میں آ گیا ہے سبق؟ اگر سبق سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ لوگ بتا سکتے یس ہیں۔ میم۔ آپ لوگ اپنی طرف سے کبھی کوئی سوال نہیں کرتے ہیں، سوال بھی کیا کریے ماشاء اللہ، یا ہم یہ سمجھیں کہ ماشاء اللہ کلاس بہت ہی اچھے، بہت سمجھدار لوگوں کی ہے، جو ہم بتاتے ہیں بالکل سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ایک ٹیسٹ لیا جائے آپ لوگ کا، اس ٹیسٹ کی کیا صورت ہونی چاہیے؟ اگر آپ کے ذہن میں کچھ ہے یا آپ کے ذہن میں کچھ آتا ہے ٹیسٹ کو لے کر، اس طرح لے سکتے ہیں ہم، تو ہم پلان کر رہے تھے کہ ایک ٹیسٹ لے لیں جس سے آپ کو بھی اندازہ ہو جائے کہ کتنا آپ سیکھ پا رہے ہیں، اور ہمیں بھی پتہ چل پائے کہ کتنا ہم پہنچا پا رہے ہیں، کیونکہ صرف قواعد جاننے والوں کی تو ایک بھیڑ موجود ہے، اچھا پڑھنے والوں کی کمی ہے۔ اسی لیے ہم مینڈیٹری کرتے ہیں کہ ہر ایک کو ریکارڈنگ بھیجنی ہی ہے تاکہ آپ کی عادت بن جائے اچھا پڑھنے کی۔ تو ذہن میں جو خیال آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سبق نمبر 1 کا کسی دن ٹیسٹ لے لیں، اور اس کی ریکارڈنگز موجود ہیں، چاہیں تو آپ وہاں پر سن لیں جا کے، یا پھر اگر پھر بھی کوئی سوال اشکال باقی ہو تو ہم سے پوچھ لیں۔ کیا خیال ہے بتائیے آپ لوگوں کا؟ بہتر آئیڈیا ہے یا آپ کے پاس اس سے بہتر کچھ ہے؟ پلیز بتائیے سب لوگ، اگر اتفاق ہے تو ہاں کہہ دیجئے، نہیں ہے تو نہ ہی کہہ دیجئے، یس اور نو میں تو کم سے کم سب کا جواب آئے۔ یس میم، بہتر آئیڈیا ہے، آپ ٹیسٹ لے یس لیے۔ میم۔ چلیے ماشاء اللہ، تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک بہت مختصر ریویژن ہم کرا دیتے ہیں ابھی، باقی آپ لوگ بھی پڑھیے گا۔ بسم سبق اللہ نمبر 1 الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، سبق نمبر 1 کا تختی نمبر 1 یا سبق نمبر 1، مفردات ان حروف کو کہتے ہیں جو علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں۔ یہ تعداد میں 29 ہوتے ہیں، اور ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کو ہجا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ الی الآخر۔ ان کے اندر آپ یہ دیکھیں گی کہ ایک حرف کئی حروف سے مل کر بنے ہیں۔ الف کے اندر الف اور لام فا ہے، الف کو کبھی کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا۔ الف کے پڑھنے میں ایک فا کی آخری آواز کے اندر
ایک ہونٹوں پر ایئر فلو یا ہوا کا زور محسوس ہونا چاہیے، الف۔ یہ حرف 3 لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ اس کے علاوہ با، تا، ان کو تھوڑا حرف کی صورت میں کھینچ کر ہی پڑھیں گے۔ ہم نے کلاس میں اسکرین شیئرنگ کے ساتھ امیج اس کی دکھا کر آپ کو بتایا تھا کہ با ایز اے لیٹر فارم اور با ایز اے ورڈ فارم میں پلس الف لکھا گیا تھا، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ پھر تا، ثا، جیم پر جب آپ پہنچتے ہیں تو جیم ایک ایسا لیٹر ہے جس کے اندر 3 حرف ہیں۔ اگین الف میں بھی 3 حرف تھے، جیم یا میم، لیکن دونوں میں یہ تو سملرٹی ہے کہ دونوں میں 3 حروف ہیں، اور فرق یہ ہے کہ الف کو کبھی کھینچ کر نہیں پڑھتے، بعض لوگ الیف پڑھ دیتے ہیں، وہ غلط ہے، اور جیم کو ہمیشہ کھینچ کر ہی پڑھتے ہیں۔ وہاں ایک مد بھی لکھا ہے، تو پلیز اگر آپ اس کو دیکھ کر ریویژن کریں گے تو آپ زیادہ ریلیٹ کر پائیں گے۔ جیم، پھر حا میں الف مد ہے، خا، دال میں 3 حرف ہے، دال، الف اور لام۔ اگر ان ورڈس ان اسپیلنگ اگر آپ جاتے ہیں تو جیسے ہم لوگ ون جسٹ اے لائن ایک ورٹیکل لائن کے ساتھ پڑھتے ہیں، سیدھی اسٹینڈنگ لائن کے ساتھ میں، اور پھر ہم نے بچپن میں او این ای ون بھی پڑھا ہے، تو وہیں آپ وہی چیز ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ان ورڈس آپ دیکھیں گے تو دال وہاں پر اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جب آپ الف باتا سا سنائیں تو آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اس کے اندر مد موجود ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ الف ٹو یا ہم آپ کو یاد کرنے کے لیے دے رہے ہیں، آلموسٹ آپ کو پہلے سے یاد ہوگا معمولی غلطیوں کے ساتھ میں۔ اچھا، ایک چیز جو ہمیں آگاہ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ ہا جو ہے اس کو آپ میں سے اکثر لوگ بھول جائیں گے یا مس پروناؤنس کریں گے، اور یہ بات ہم پہلے ہی بتا رہے ہیں تاکہ آپ ٹیسٹ میں نہ کریں، اور پھر یا تک یہ پورے کل حروف ہیں۔ بس اتنا ہی ہے تختی نمبر 1 کے اندر، اور اس کا ہم چاہتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ آپ کا لے لیں، آپ لوگ بھی اگر تیار ہوں تو، اور بہتر مشورے ہوں تو آپ گروپ پر بھی ڈال سکتے ہیں کب لیں انشاءاللہ۔ گی میم؟ اوکے میم۔ ویسے تو اب منڈے میں کلاس ہوگی، اگر آپ لوگ منڈے کے لیے تیار نہ ہو، کیونکہ ایک دو سسٹر کا آج ان کی کچھ خاص مصروفیت کی وجہ سے کلاس اٹینڈ نہ کرنے کی درخواست آئی تھی، اس لیے ہم اگلی بار نہ لے کر سیٹرڈے میں لے لیتے ہیں، ہم بہتر ہے کہ سب لوگ شامل ہو جائیں۔ ٹھیک، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اور کوئی یس صلاح؟ میم، سیٹرڈے میں۔ ٹھیک، بہتر ہے، کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے۔ انشاءاللہ ہم جو ایک مخارج سیریز ہے اس کے بعد پھر اگلی بار بلکہ منڈے میں اس کو کنٹینیو کر لیں گے، یا تختی نمبر 9 ہے شاید، وہ پڑھیں گے۔ اچھی بات یہ ہے کہ آپ تینوں چیزیں ساتھ پڑھ رہے ہیں، مشق بھی ہم لوگ کرتے ہیں، مخارج بھی پڑھ رہے ہیں، اور اسباق بھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو ابھی تو ہوم ورک یہ ہے کہ آپ لوگ سورہ کوثر کو پڑھیں، ریکارڈ کریں اور گروپ پر بھیجیں، اور جو قواعد پڑھائے گئے ہیں جب آپ ریکارڈ کر لیں تو وہ اپنی پہلے سیلف انٹروسپیکشن کر لیں کہ کیا میں نے وہ ساری چیزیں اپلائی کی ہیں جو میں نے پڑھی تھی، اس کے بعد سینڈ کریے گا۔ ایک دم سے سینڈ کرا اور بھیجا اور ہم پھر ماشاءاللہ بھیج دیں، اب وہ ایک پرتھا جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں یا کچھ اپ گریڈ کرتے ہیں کہ خود ریکارڈ کر کے پہلے خود سن لیجئے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے آگے سے کہ کلاس میں کسی ایک سے سنیں اور باقی لوگ اس کی غلطیاں پکڑیں۔ آئی تھنک یہ اچھا رہے گا۔ تو اگلی کلاس کے لیے ایک تو یہ کہ سب کو ریکارڈنگ بھیجنی ہے، اور اگلی کلاس کے لیے آپ کو سورہ کوثر پڑھنے کے لیے تیار رہنا ہے کہ آپ سورہ کوثر کوئی بھی سنا سکتے ہیں کلاس کے اندر، اور باقی جو ریسٹ لوگ ہوں گے وہ لوگ غلطیوں کو پکڑیں گے۔ انشاءاللہ۔ اوکے میم۔ یہ اچھا رہے گا اور اس سے ہم لوگ زیادہ سیکھ پائیں گے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ جی کلاس میم۔ اب منڈے میں ہوگی، اور
منڈے کی کلاس تو 4:20 پر ہی ہوگی، لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ اگلے سیٹرڈے کو کلاس 4:15 سے کر دیں۔ یس میم جی ٹھیک ہے. اصل یس میں میم. سسٹر ہنا آج موجود نہیں ہے، اور ان کی اجازت کے بغیر ٹائم کو اوپر نیچے کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ ان کے 4.5 گھنٹے کا فرق ہے ہمارے اوقات سے، تو اس لیے ان کا مشورہ بہت ضروری ہے، ان کا شامل ہونا بہت ضروری ہے وقت کی تبدیلی کے لیے۔ ٹھیک ہے، آج کا بس اتنا ہی سبق رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلی بار ایک نیا سبق پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام. اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. جزاک اللہ خیر. السلام.